یہ سوسائٹی نیشنل سوسائٹی الحمدللہ ہو گئی ہے. آپ تمام حضرات جب یہاں آئے ہیں تو ہم اپنا آپ کو ممبر سمجھتے ہیں اور ممبر ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سوسائٹی خانقاہ سے زندگی تعمر تک جڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور نیشنل سوسائٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب پورا انڈیا ایک ملک میں پوری سوسائٹی کا پھیل جانا، راج میں اس کی برانچ بن جانا، اسٹیٹس بائی اسٹیٹس میں اس کا پورا سسٹم بن جانا، اور ہر اسٹیٹ میں ایک اس کا برانچ، اس میں ایک پریزیڈنٹ ہونا. تو آپ لوگوں سے یہ بھی میں اپیل بھی کرتا ہوں اور اطلاع بھی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی کسی راج میں اچھا کسی کا جان پہچان کا ہے کہ وہ سوسائٹی کا کچھ اس میں حصے دار بن سکتا ہے، کچھ اس کو ذمہ داری لے سکتا ہے، انڈیا میں بہت سے راج ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بے جھجک ہو کے ہم سے بات کرے اور میں اس کو وہاں پر برانچ دے کر، اور اس کا باقاعدہ ایک پوری ٹیم بنتی ہے 9 لوگوں کی یا 7 لوگوں کی. پریزیڈنٹ ہوتا ہے، وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اس میں کچھ ادھیکش بھی ہوتا ہے اور سیکریٹری بھی ہوتا ہے اس طریقے سے، اور کچھ اس میں ممبرس بھی ہوتے ہیں. تو یہ سوسائٹی کا جو نیشنل سوسائٹی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ لوگ اس میں کسی طریقے سے حصہ لینا چاہتے ہیں، آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں یا کوئی جان پہچان کے ہیں، راجیہ میں آپ اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، ممبئی ہو، دلی ہو، راجستھان ہو، چاہے آپ کا ادھر بہار ہو، بنگال ہو، کہیں پر بھی انڈیا میں 128 تمام راجیوں میں سے کسی پر بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں ہم فوراً وہاں پر جا کر باقاعدہ انشاءاللہ دعا کے ساتھ میں اس کا پورا لانچ کر کے اور انشاءاللہ پورا اسٹاف بنا دیا جائے گا. نیشنل سوسائٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری انڈیا کا ایک راشٹریہ سنگٹھن. اب دوسری طرف میں الحمدللہ سب مومن بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک دو ٹوک میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم آپ آج بیدار نہیں ہوئے تو ہماری آنے والی نسلیں کس کے سہارے رہیں؟ جو آج ہم صورتحال اس پہ بہت غور کریے، سبھی الحمدللہ نیک لوگ بیٹھے ہیں، نمازی پرہیزی بیٹھے ہیں، خصوصاً محترمہ محترم، اس بات پہ غور کریے کہ جو ہمارا آج اور آپ کا جو پہل ہے، شہر میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، کوئی کسی پر اپنی قوم پر فکر مند نہیں ہے. میں 24 گھنٹے جتنا سو جاتا ہوں تو میں غفلت میں چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتہ ہوتا ہے، سب کو یہ حالت ہوتی ہے، سونے کے بعد تو نہیں پتہ ہوتا، لیکن جب جاگتا ہوں تو اٹھتے ہی میرے خیال دل دماغ میں یہی پورا چلتا رہتا ہے. جگہ کو دیکھنا ہے، امام کا مطلب کیا، اس کے پیچھے سب کھڑے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہے. جیسے کبھی نماز کے لیے امام جب کھڑے ہوتے مصلی تو ان کی ذمہ داری ہوتی کہ دیکھ لے پیچھے گھوم کر کہ ساری صفیں صحیح ہیں، کوئی الٹا سیدھا تو نہیں کھڑا ہے. تو یہ سب امام کا مقصد ہی یہی ہے، مطلب ہی یہی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہماری قوم کی کمزوری آئی ہے، وجہ یہی ہے، ہمیں آپ کو یہ بہت بنیادی سطح پہ انشاءاللہ غور فکر کرنے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے محلے کو باندھ کر چلیں. اپنے محلے میں کسی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو فوراً اس کے لیے اللہ اللہ کرنے پہنچ جاؤ. تو آج کل بہت سے مسئلہ، اور یہ عوام کو بھی چاہیے کہ ہمارے گھر میں اتنا اعلیٰ کمان کا جو ہماری بخشش کروائے گا، ایک محلے کا جو امام مسجد کا ہوگا وہ پورے محلے کا اختیار رکھتا ہے بخشش کروانے کی. یہ ہم آپ کے ہوش میں آنا چاہیے، سمجھ میں آنا چاہیے. اگر ہمارے دروازے پر ہمارے گھر میں اگر حافظ چلے گئے، امام چلے گا، یا اعلیٰ کمان کے کوئی بھی ماشاءاللہ عہدے والا چلا گیا جو اللہ طرفی عہدہ ملتا ہے، حافظ قرآن ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، مولانا بننا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، حافظ قاری بننا کوئی ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ چنتا ہے. اور جسے اللہ چنے اس کو ہم آپ کی حق بن گیا، ہم آپ کی ذمہ داری بن گئی کہ اس کا احترام کرو، اس کا ادب کرو. تو ہمارے گھر میں چلے جائیں تو یہ خیال رکھا کریے کہ اگر ہم قرآن خوانی کرواتے ہیں یا فاتحہ کے لیے کرواتے ہیں تو یہ ہمارا خیال کی وقت نکال کے آئے ہیں، تو چلیے ان کو کچھ نذرانے سے ان کو انشاءاللہ نواز دیں. تو کچھ لوگ کچھ نہیں 80%، میں تو گھر گھر جاتا ہوں، اگر کوئی تیل پانی خرچ، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مولانا ہوں، یہ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، دل سے صاف ہوں، کوئی لالچ نہیں ہے. لیکن حافظوں کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں، اماموں کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھائیں گے، وہ خرچیات کہاں سے لائیں گے؟ تو عوام کو یہ قوم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا. اور یہی چیز دوسری طرف سے ائمہ حضرات
حافظوں کو بھی یہ سوچنا ہے, اماموں کو بھی یہ سوچنا ہے کہ ہماری عوام کس حال میں ہے. اگر وہ امامت کے لیے تعینات کیے گئے تو پورے محلے میں ایمان کی خوشبو آنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم مارا ماری چلے گئے, کمیٹی میں شامل ہو گئے, کمیٹی ہمیں تو 4-5 ہزار روپیہ دے رہی تو ہم کمیٹی کے ہی گنگار ہیں. کو میں سارے سسٹم بانٹنا چاہ رہا ہوں کہ ٹائم ٹو ٹائم, کیونکہ ابھی میں اتنا اس میں بھی نہیں ہوں کہ میں پوری طریقے سے تنخواہ کا یا کسی طریقے سے زیادہ کچھ ہو سکے. تو جیسے کسی کا 4 گھنٹہ, کسی کا 3 گھنٹہ, اگر زیادہ کو, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو چل رہا ہے آپ لوگوں کا وہ بھی چلتا رہے. امامت سبھی ماشاءاللہ کر رہے ہیں. پھر 2-3 مہینے کے بعد میں آپ لوگوں کے بیچ اس لیے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی کم سے کم 5 لوگوں کی جو ہمارے امہ حضرات ہیں یا 3-4 لوگ, ان کا ہم اچھے سے جو ان کے بیوی بچوں کا اور ان کا اخراجات ہیں وہ پورے ہو سکے سوسائٹی کی جانب سے 3 مہینے بعد. ابھی جو ہوگا وہ تو میں کروں گا, لیکن انشاءاللہ اس کے بعد میں جتنے بھی مسئلیات ہیں وہ ہم تنخواہ بیس پہ انشاءاللہ تعالی ان کو پوری طریقے سے اس میں شفٹ کر دیں گے انشاءاللہ. تو ابھی جو مسئلہ ہے وہ 6 بجے سے 8 بجے تک ایک بیچ صبح سے شروع ہوگا جی. اس کے بعد میں 8 بجے سے 10 بجے, 10 بجے سے 12 بجے, اور 12 بجے سے 2 بجے تک, 2 بجے سے 4 بجے, 4 بجے سے 6 بجے تک, 6 بجے سے 8 بجے تک, مطلب 2-2 گھنٹے کا یہ بیچ لگے گا. اب اس میں آپ کو میں اور بھی جو سسٹم اس میں پڑھانے کے ہیں, اس میں آپ کے اردو, عربی اور جو بھی کچھ, یہ منشی مولوی کا تو مسئلہ ابھی الگ ہے, لیکن ہاں جس طریقے سے اردو, عربی ہے, ناظرہ, منشی فاضلات ہے, درس نظامی ہے, علمت ہے, تاریخ, اور کمپیوٹر, سلائی, کڑھائی کا پرشکشن ہے, جوڑے کراٹے بھی ہیں اس میں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ IAS اور میڈیا سیکٹر میں ماس کمیونیکیشن کا بھی اس میں آپ کو سکھایا جائے گا. پولیس ڈپارٹمنٹ, انجینئرنگ, ایڈوکیٹس, ڈاکٹرز کی تیاری بھی آپ کو بیچ لگا کے کروائی جائے گی انشاءاللہ تعالی. دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جس طریقے سے بے سہارا, بے مائے, یا ان کے گھر میں کوئی بھی لڑکیاں جوان بیٹھی جن کے بھائی یا شوہر یا ان کے والد نہیں ہیں, ماں تو کوئی کمانے والا نہیں ہے, تو الحمدللہ یہاں پر فری آف کاسٹ ان کے لیے انتظام کیا جائے گا. اور اس نیت سے ان کو ٹرینڈ کیا جائے گا کہ وہ یہاں سے 3 مہینے یا 6 مہینے میں جب ٹرین, جیسے کوئی گھر میں بیوہ اور خاتون بیٹھی ہے, یا کوئی طلاق شدہ ہے, یا کوئی جوان لڑکی جس کا کوئی بھی گھر میں کمانے لائق نہیں ہے, تو ہم اس پر محنت کر کے ہمارے جو انشاءاللہ تعالی جو استاد لوگ ہیں وہ یا میڈم لوگ ہیں, ان کو وہ محنت کریں گی 3 مہینے ان کو ٹرینڈ کر کے. ایسا ہوتا ہے وہ ایک وقت کا ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قطرے سے ناپاکی نہیں ہوتی, نماز نہیں چھوٹتی, بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں مردوں میں بھی عورتوں میں. تو یہ آپ سمجھیں کہ نماز چھوٹ گئی, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ وقت ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہے, اس میں تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے مولانا صاحب. باقی اگر آپ کو وہ مرض ہوتی, مرض میں نماز معاف نہیں. اس کا یہ بہت سے پوشیدہ مسئلے ہیں جس سے آپ لوگوں کی نماز ضائع ہوتی چلی جاتی. کچھ لوگ میرے پاس آئی ہیں شکایت ایسے کہ حضرت میں تو 20 دن تک ایسی رہتی ہوں, یہ رہتا ہے, تو میں اس کیسے نماز, آپ نماز تھوڑی چھوڑ سکتی ہیں, وہ ایک مرض ہے, اور مرض میں نماز معافی نہیں ہے. تو یہ سب بڑے مسئلے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں انشاءاللہ علم آپ کے لیے دے دی جائے, آپ کھل کر ان سے مسئلے مسائل پوچھیے جو پوچھنا ہے. بہت سے مسئلے ہیں جس سے ہم آپ غلطی کرتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ قاری صاحب ہیں باقاعدہ یہ آپ کو ٹرینڈ کریں گے, زیادہ نہیں 20 منٹ بھی اگر ہم آپ کے ساتھ میں بیٹھ گئے یا قاری صاحب بیٹھ گئے, مولانا صاحب, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہوگا کیا کہ آپ کو بھی مسئلے مسائل ہو جائیں گے, اور الحمدللہ مولانا لوگوں کی بھی اسٹڈی ہو جائے گی, رپلائی ہو جائے گی, تو یہ بھی بہتر انشاءاللہ علم کا فروغ ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. ذمہ داران ہیں جو جتنے قوم کی جس کی پڑھائی کی ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو قرآن حافظ بنایا ہے, اور کسی کو قاری بنایا, کسی کو مفتی, کسی کو عالم, کسی کو تمام اللہ نے درجات دیے. محترم بھی الحمدللہ آج کل علمت کیے ہوئے ہیں, لیکن وہ قوم کے لیے کتنی فکر مند ہے. آج اگر اپنے شہر میں اٹھا کر دیکھیے تو ہزاروں سے حافظ قرآن نکلیں گے. کوئی بھٹی چلا رہا ہے, کوئی کپڑا بیچ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ حافظ قرآن پھر انہوں نے جو اپنا وقت ضائع کیا ہے, کوئی قاری ہے, کوئی حافظ ہے, کوئی مفتی ہے, اور آج وہ دوسرے طریقے کے کام کریں. کیوں؟ کیونکہ پیٹ ہے تو سب کچھ کرنا پڑے گا.
تو ان کی ذمہ داری عوام کی بھی بنتی ہے کہ عوام نے اپنے ائماؤں کو چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ ابھی کسی مسجد میں ہم نے یہ مدعا بھی اٹھایا ہے. کل سے تمام اخبارات میں ہمارے پاس کالیں بھی آئی. میں نے اخباروں میں یہ مسئلہ لکھا تو 2-4 لوگوں کے مرچی لگ گئی کہ ایسا کیا ہو گیا. میں کم سے کم 10 اخباروں میں کل جو پروگرام ہوا میں نے کچھ رپورٹ لکھی ہے اس میں. تو ائماؤں کے لیے میں نے کمیٹی کے لیے لکھی تو کمیٹی والوں کو بڑی مرچیں لگ گئی. بڑا مسئلہ ان کو. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو پڑوس کے امام ہیں اور اماموں کی بھی ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے محلے کو باندھ کر چلیں. اپنے محلے میں کسی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو فوراً اس کے لیے اللہ اللہ کرنے پہنچ جاؤ. تو آج کل بہت سے مسئلہ، اور یہ عوام کو بھی چاہیے کہ ہمارے گھر میں اتنا اعلیٰ کمان کا جو ہماری بخشش کروائے گا، ایک محلے کا جو امام مسجد کا ہوگا وہ پورے محلے کا اختیار رکھتا ہے بخشش کروانے کی. یہ ہم آپ کی ہوش میں آنا چاہیے، سمجھ میں آنا چاہیے. اگر ہمارے دروازے پر ہمارے گھر میں اگر حافظ چلے گئے، امام چلے گئے یا اعلیٰ کمان کے کوئی بھی ماشاءاللہ عہدے والا چلا گیا جو اللہ طرفی عہدہ ملتا ہے. حافظ قرآن ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے. مولانا بننا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے. حافظ قاری بننا کوئی ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ چنتا ہے اور جسے اللہ چنے اس کو ہم آپ کی حق بن گیا، ہم آپ کی ذمہ داری بن گئی کہ اس کا احترام کرو، اس کا ادب کرو. تو ہمارے گھر میں چلے جائیں تو یہ خیال رکھا کریے کہ اگر ہم قرآن خوانی کرواتے ہیں یا فاتحہ کے لیے کرواتے ہیں تو یہ ہمارا خیال کی وقت نکال کے آئے ہیں تو چلیے ان کو کچھ نذرانے سے ان کو انشاءاللہ نواز دیں. تو کچھ لوگ کچھ نہیں 80% میں تو گھر گھر جاتا ہوں. اگر کوئی تیل پانی خرچ، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مولانا ہوں، یہ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے، دل سے صاف ہوں، کوئی لالچ نہیں ہے. لیکن حافظوں کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں، اماموں کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں. 5 وقت نماز پڑھائیں گے، وہ خرچیات کہاں سے لائیں گے؟ تو عوام کو یہ قوم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا، کیونکہ ہم کچھ ارادے اپنی ہم اس میں ہیں، عبادت کی نیت میں ہے. یہ جو آج کے وقت پہ اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ جب ایک جھوٹ بولا، ابھی میں نے فون پہ کہہ دیا کوئی علیل کوئی مسئلہ ہے، کوئی بہت زیادہ سنجیدہ مسئلہ ہے، یا کسی نے ہم کو ملنے کے لیے کہا اور میں نے کہہ دیا کہ بھائی ابھی میں فلاں جگہ پر ہوں، تو ایک جھوٹ میں نے بول دیا اور فلاں جگہ پر اگر وہ بندہ مل گیا دوسری جگہ پہ دوسرا جھوٹ بولا. تو جھوٹ پہ جھوٹ، ایک تو گناہ ہم نے لادا اس کو ختم نہیں کر پائے، دوسرا سوال، اس کے بعد تیسرا سوال. تو ہم جتنے گناہ لادتے چلے جا رہے ہیں اور اس کو ختم کر نہیں رہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم اسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. چاہے ہمارے کھوپڑی پہ علامہ مولانا حافظ قاری کہتے رہیں کہ دیکھیے ایسا ہے، ایسا کریے، ایسا کریے، ہمارے ٹس سے مس وہ جسم کے جو اعضاء ہوتے وہ اتنا شیطان مبتلا کر لیتا ہے، جکڑ لیتا ہے کہ اس کو ہم کھول نہیں پاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم رجوع نہیں کر پاتے، مائل نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم نے اس پہ جو گناہ لگے ہیں اس کو ختم کرے ہی نہیں. اب گناہ کیسے ختم ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے کریں اور عبادت کریں، تب وہ گناہ ہمارے جھٹتے ہیں. ابھی اگر 104 ٹمپریچر کا بخار آ جائے، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ ڈائریکٹ آپ کو نہ انجیکشن لگائے گا، اور انجیکشن لگائے گا تو آپ فوراً ٹھنڈے پڑ جائیں گے، اس کی سائیڈ ایفیکٹ ہوگا اس کا. میری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب 104 بخار آ جاتا ہے، ایسے ہی اگر ہمارا شریر پورا گناہوں سے مبتلا بھر گیا تو ہمیں دھیرے دھیرے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. جیسے بخار کو دھیرے دھیرے اتارتے ہیں، کم سے کم آج کا بخار آپ کو 15 دن میں ٹھیک کر پاتا ہے. اگر بخار ترنت ہی دوسرے دن اتر گیا تو آپ کو باڈی کو آپ موومنٹ کرنے کے لیے، آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور اپنے اس کو پوری طریقے ریلیکس کرنے کے لیے 15 دن کم سے کم چاہیے. تو گناہ کو صاف کرنے کے لیے آپ سمجھ لیجئے کہ ہم کہیں کہ ایک دم سے ہمارا ایک ہی دن میں سب صاف ہو جائے. جو ہم نے جھوٹ بولے یا ہماری عبادتیں چھوٹی، تمام اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو ناراض ہوا، تو ان سب چیزوں کو ہمیں دھیرے دھیرے لانا پڑے. تو ہم آپ کا یہاں جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ الحمدللہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اللہ کا رحم ہو رہا ہے، کرم ہو رہا ہے، اور ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا لگتا ہے کہ راضی ہو رہا ہے. بے شک اللہ جب راضی ہوتا ہے تو دشمن چاہے کتنا زور لگا، شیاطین کتنا زور لگا، کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے، لوگوں کو بلگلانا، ان کو وسوسے پیدا کرنا،
ہو رہی، اگر ہماری نمازیں قبول نہیں ہو رہی تو یہ سب سے بڑا غمزدہ مسئلہ ہے۔ سب سے بڑا یہ ہے کہ اب نمازیں قبول ہونے کی نشانیاں کیا ہے کہ اگر ہم نے فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں ہمارے دل میں یہ تسلی ہوئی، سکون ملا ایک قلب میں، کیسا کہ الحمدللہ ہم نے نماز پڑھی، تو یہ درمیان اب وقت کا ظہر کا کھنچنے لگا۔ تمام دنیا داری میں ہم اگر مصروف ہیں، بزی ہیں، اور یہ ہمارے خیال چلتا ہے کہ ظہر کا وقت قریب ہے، نزدیک آ رہا ہے، اب ہم ظہر کی بھی نماز ادا کریں گے، تو یہ ہم پہلے یہ سوچنے میں لگے، یہ خیال بھی آ جائے کہ ہماری جو نماز فجر کی ہے وہ قبول ہو گئی، کیونکہ ہم نے ظہر کی نماز کا ارادہ کر لیا۔ اور اگر کسی طریقے سے ظہر کا وقت شروع ہوا، جیسے اس وقت پہ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر 12 بجے وقت شروع ہو گیا ظہر کا، یا 12:05 پہ شروع ہو گیا، اور ہم نے وضو کر لی اور یہ ارادہ کر لیا کہ اب ظہر کی وضو کر لی، تو جب تک آپ 1 بجے 2 بجے 3 بجے تک نماز ظہر ادا کریں گے، جب تک وہ ظہر کا وقت عبادت میں گنا ہے۔ یہ آپ مسئلہ سمجھیے، خالی وضو کرنے میں اتنا بڑا مرتبہ ہم کو اور اتنی بڑی عبادت میں ہم گنے جا رہے ہیں، تو اس پہ غور کرنے کی بات ہے، بہت باریکی کی بات۔ اب رہی بات کہ جب ہم نے فجر کی نماز پڑھی اور فجر کا میں نے اس کے بعد جب ظہر کا وقت شروع ہوا تو ظہر کی ہم نے شروع ہوتے ہی، کچھ لوگ تو ہو سکتا ہے یہاں پر بھی ایسے لوگ ہوں جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوا ہے کہ ظہر کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ یہ تو اذانوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی مغرب کی اذانیں ہونے لگی، مغرب کا شروع ہو گیا، اب عشاء کا کب شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم اسی ترتیب سے وضو کا مسئلہ بنا لیں تو الحمدللہ جب ہم وضو سے ہوں گے اور ہمارا خیال ایک دو، جیسے فجر کا ہوا پھر ظہر کی خیال آ رہا ہے، ظہر کا ہوا پھر عصر کا خیال آ رہا ہے، عصر کا پھر مغرب کا، جب ایسے خیال میں رہیں گے تو ہم آپ 24 گھنٹے عبادت کریں، 24 گھنٹے، تو جھوٹ کہاں سے ہم بولیں گے؟ کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے ہماری زبان سے کوئی ہیرا پھیری نکلے جو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان کو جھوٹ نکالنے نہیں دے گا۔ یہاں بھی رونق ہے، اللہ یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں، یہاں تو کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں وظیفے ہوں گے، الحمدللہ وظیفے ہو رہے ہیں۔ آپ پہلے پورے شہر میں چلے جائیے، کہیں پر آپ کو نظام مل جائے اس طریقے سے، کیوں؟ کیونکہ کوشش نہیں ہے۔ اگر ہم آپ کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہیں پر پتھروں پر بھی بیٹھ کے عبادت کروا دے۔ ان سب چیزوں کو لے کر الحمدللہ زیادہ وقت نہیں لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم وقت مقرر کے پر کافی دھیان دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی 3 بج رہا ہے، آدھے گھنٹے کا بس وقت ہے، ہم انشاءاللہ 3:30 بج رہا ہے، انشاءاللہ 10 منٹ اور کچھ ہم مسئلے مسائل اور بھی رکھنا چاہ رہے ہیں۔ کروائے گی، جیسے کہیں ان کی بوٹیک کھول دی، اب وہ بوٹیک اپنی کمانے لائق بن سکی، اب وہ گھر میں بھی محلے داروں یا ایسا تو کوئی ہے نہیں جس کو لیڈیز میں کپڑے نہیں کرتا، تو اس کو ٹرین کر کے ہم اس کو پوری طریقے سے انشاءاللہ گھر میں اچھے سے وہ 200-400 روپیہ یا 200 روپیہ پر ڈے کما لے، اپنے گھر کے اخراجات پورے کر سکے، یہ انشاءاللہ تعالی یہ نیت ہے، تو اس کو بھی اس طریقے سے ٹرینڈ کیا جائے گا، اس میں یہاں پر اس کی کوئی فیس نہیں ہوئی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ 6 بجے سے صبح 6 بجے سے 8 بجے